الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے الجزائر کے صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور امریکہ کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطر کی حکومت نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں کیے گئے دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 1804 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 90,387 ہو گئی ہے۔ جاپان کے جنوبی جزیرے کیوشو میں شدید بارشوں کے سبب آنے والے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 15 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے الجزائر کے صدر عبد المجید تبونے سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران صاحب اسم امیر نے انہیں الجزائر کے مقبول ریزسٹنس لیڈرز اور ان کے ساتھیوں کی باقیات کے پہلے بیچ کی ملک میں آمد پر مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں کی گفتگو کے دوران قطر اور الجزائر کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام مبارکباد کے تار روانہ کیے ہیں۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی یمن کے صحت کے شعبے کے لیے امداد فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہلال احمر سوسائٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ یمن میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے حوالے سے میڈیکل اور لاجسٹک سپلائز مہیا کر رہی ہے تاکہ کرونا وائرس پر قابو پانے کے سلسلے میں جاری کوششوں کو کارگر بنایا جا سکے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کی جانب سے دیے گئے 53,400 امریکی ڈالرز کے فنڈز کے تحت ہلال احمر سوسائٹی نے التھوارا ماڈرن جنرل ہاسپٹل کو میڈیکل سامان سپلائی کیا ہے۔ دریں اثنا ہلال احمر سوسائٹی نے ترکی میں اقوام متحدہ کے انسانی امور میں ہم آہنگی سے متعلق آفس اوکا کے ساتھ تعاون اور پارٹنرشپ کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس کی روح سے شام کے شہروں ادلیب اور حلب میں مہاجرین کے کیمپوں میں ایمرجنسی واٹر اور سینیٹیشن سروسز مہیا کی جائیں گی۔ قطر نے بین الاقوامی برادری سے کہا ہے کہ وہ عالمی سطح پر پھیلی ہوئی کرونا وائرس کی وبا کے خلاف جنگ میں مصروفیت کی وجہ سے دنیا کے مختلف علاقوں میں تنازعات کے حل کے سلسلے میں جاری کوششوں کو نظر انداز نہ کرے۔ ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخہ عالیہ احمد بن سیف التانی نے سلامتی کونسل کے ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیے گئے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مختلف خطوں میں جاری کشیدگی اور بحرانوں کو مشترکہ کوششوں کے ذریعے حل کرنے اور انسانی امداد کی ترسیل کو آسان بنانے کے لیے مضبوط بین الاقوامی اتحاد کی ضرورت ہے۔ قطر کی حکومت نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں کیے گئے دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ان دھماکوں کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 15 اشخاص زخمی ہو گئے تھے۔ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزارت ادارتی ترقی، محنت اور سماجی امور کے لیبر انسپیکشن کے شعبے کے انسپیکٹروں نے حالیہ دنوں کے دوران ایک انسپیکشن مہم کے تحت کام کرنے والی مختلف جگہوں کا معائنہ کیا ہے۔ جون کے 18 تاریخ سے لے کر 2 جولائی کی درمیانی مدت میں 84 کمپنیوں کے بارے میں رپورٹ پیش کی گئی ہے جنہوں نے حکومت کے وضع کردہ کام کرنے کے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان کمپنیوں کی سائٹس کو 3 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 530 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے مزید 1804 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور یوں شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 90,387 ہو گئی ہے۔ وزارت نے اس بیماری سے 2 افراد کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے۔ واضح رہے کہ وزارت صحت اور مختلف سرکاری اداروں کے مشترکہ تعاون اور ان کی غیر معمولی کوششوں کے نتیجے میں کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں بڑی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ احمد جنرل ہاسپٹل کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے لگائی گئی پابندیوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں حکومت کی ذمہ داریوں کا مرحلہ ختم ہو گیا ہے اور اب عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد بدستور جاری رکھیں۔ دریں اثنا حکومت کے کمیونیکیشنز آفس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے اختیار کی گئی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے نتیجے میں وائرس کے کیسز 10,000 سے نیچے آ گئے ہیں۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے حوالے سے اسپین کی حکومت نے کیٹالونیا کے علاقے میں رہنے والے 2,10,000 لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس علاقے میں کورونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ایران کی حکومت ملک کے اندر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کوششیں بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران میں وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,37,878 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 148 مریض انتقال کر گئے ہیں اور یوں وہاں وائرس سے مرنے والے افراد کی مجموعی تعداد 11,408 ہو گئی ہے۔ برازیل میں کورونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد 1.5 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ وہاں شہروں میں بارز، ریسٹورینٹس اور جمز کے کھولے جانے کے بعد وائرس کے مزید پھیلنے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ امریکہ کے اندر وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد تقریباً 1,30,000 تک پہنچ گئی ہے، جہاں 4 جولائی کو ہونے والی یوم آزادی کی تقریبات اب ختم ہو گئی ہیں۔ ادھر انگلینڈ میں 3 ماہ کے عرصے کے بعد لوگ رات کے وقت اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں۔ شہروں میں ریسٹورینٹ، باربر شاپس، سنیما ہاؤسز اور تھیم پارکس کھول دیے گئے ہیں، تاہم لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے رولز کی سختی سے پابندی کریں۔ انگلینڈ کے چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ یہ تازہ ترین اقدام رسک فری نہیں ہے۔ دریں اثنا صحت کے عالمی ادارے WHO نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,12,326 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ اضافہ امریکہ، برازیل اور بھارت میں ہوا۔ جاپان کے جنوبی جزیرے کیوشو میں شدید بارشوں کے سبب آنے والے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 15 افراد ہلاک اور 9 لوگوں کے لاپتہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ 14 افراد کی لاشیں پانی میں ڈوبے ہوئے ایک نرسنگ ہوم سے ملی ہیں، جبکہ ایک لاش مٹی کے تودے تلے دبی ہوئی تھی۔ حکومت نے جزیرے میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر چلے جانے کی ہدایت کی ہے اور 10,000 فوجیوں کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے الجزائر کے صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور امریکہ کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطر کی حکومت نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں کیے گئے دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 1,804 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 90,387 ہو گئی ہے، اور جاپان کے جنوبی جزیرے کیوشو میں شدید بارشوں کے سبب آنے والے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 15 افراد ہلاک ہو جانے کی